بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اکثر جو یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور کئی مرتبہ پوچھا بھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم آخر پر ڈسکس کریں گے، تو دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث، کوئی بھی بیماری متعدی ہے یا نہیں اس سے متعلق دونوں احادیث کے اندر ظاہراً آپ کو کچھ تعارض دکھائی دے گا۔ کون سی دو احادیث؟ پہلی حدیث ہے ہمارے پاس جی، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، طویل حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہمیں اس کے اندر ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فر من المذموم اور فرمایا فرارک من الاسد، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں لا عدویٰ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، فر من المذموم فرارک من الاسد، کوڑی والے مریض سے ایسے بھاگیے جیسے کہ آپ شیر سے بھاگتے ہیں۔ اب ظاہراً اگر ہم ان دونوں حدیث کو اپنی عقل کے مطابق پرکھیں تو ہمیں ان دونوں کے اندر تعارض دکھائی دے گا، لیکن نعوذ باللہ من ذلک جب دو احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے اندر، اور یہ دونوں صحیحین کے اندر، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں، تو ان کا آپس میں تعارض یا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر مجھے ظاہراً تعارض دکھائی دیتا ہے یہ دو احادیث یا اس کے علاوہ کسی بھی دو احادیث یا قرآن کی آیت اور حدیث کے درمیان، تو مجھے علماء کرام کی طرف سلف کی طرف پلٹنا پڑے گا کہ میں جا کر دیکھوں سلف نے ان دونوں حدیث کے اندر میں کیا تطبیق دی یا ان دونوں حدیث کو کیسے جمع کیا۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہے ان دونوں کے درمیان۔ پہلی حدیث ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ہاں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ جاہلیت کا ایک رد کیا۔ جاہلیت کا ایک عقیدہ کیا تھا کہ بیماری بذات خود، یعنی مرض کے اندر اتنی طاقت ہے وہ بذات خود ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، چاہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں، چاہے ایک جانور سے دوسرے جانور میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس عقیدے کی نفی فرمائی کہ لا عدویٰ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بنفسی ہی کوئی بیماری بذات خود ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی، ہاں ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو اس میں اس عقیدے کی نفی آ گئی، اور یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فر من المذموم فرارک من الاسد، تو یہ حدیث ہے اختیارات کو، اسباب کو اختیار کرنے کے بارے میں، کہ ہم نے اگر کوئی بھی بیماری سے بچنے کا سبب ہے تو ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور اسی حدیث کے مطابق آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ملے گی کہ ایک قافلے میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ اس قافلے میں ایک شخص مجذوم ہے، کوڑی کا مریض ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا اِنَّا قَدْ بَایَعْنَاكَ فَارْجِعْ، ہم نے تیری بیعت کر لی تو واپس پلٹ جا۔ اسی معنی میں آپ کو ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملے گی کہ من سمع بہ فی ارض فلا یقدم علیہ، کہ جو اس بیماری کے بارے میں سنے کہ یہ کسی، یعنی طاعون کے بارے میں کہ یہ کسی زمین کے ٹکڑے میں واقع ہوئی ہے، تو اس کو اس علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس علاقے میں مت جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ تو ان کی آپس میں تطبیق کیا ہوگی کہ یہ حدیث ہو گئی بنفسی ہی، یعنی کوئی بیماری، کسی بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں بنفسی ہی کہ وہ دوسرے میں منتقل ہو سکے۔ ہاں منتقل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو اس میں عقیدہ جاہلیت کا وہ جو ایک عقیدہ تھا، اس کی زمانہ جاہلیت کی اس عقیدے کی نفی آ گئی، اور اس حدیث کے اندر فر من المذموم فرارک من الاسد، اختیارات، جو اسباب کو اختیار کرنا ہے، اس حدیث کے اندر اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اس دور کے اندر اگر کوئی بھی سبب اختیار کیا جاتا ہے، مثلاً کسی علاقے کو بند کیا جاتا ہے، جو ہے کرفیو لگایا جاتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب اسباب کو اختیار کرنا ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پر توکل جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے کہ پہلے آپ اسباب کو اختیار کیجئے پھر اللہ رب العزت پہ توکل کیجئے، تو اس چیز کی نفی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جان لیجئے کہ ان دونوں احادیث کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ جو ظاہری تعارض ہے وہ میرے اور آپ کی کم علمی کی وجہ سے ہے۔ جب ہم علماء کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں احادیث الحمدللہ بالکل صحیح ہیں، آپس میں تعارض نہیں ہے۔ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے احادیث کا نعوذ باللہ انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہم احادیث کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی طرف رجوع کریں گے، اور ان کے کلام کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان احادیث کی آپس میں کیا جمع ہے یا کیا تطبیق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔